ناظرین، آج میں آپ کو ایک امیر لڑکی اور ایک غریب شوہر کا دردناک واقعہ بتاتا ہوں۔ لڑکی کا نام شہزادی ہے اور لڑکے کا نام عمر ہے۔ یقیناً آپ اس واقعے کو سن کر رو پڑیں گے۔ لڑکی اپنی زندگی بیان کرتی ہے کہ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں، میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا ملے، لیکن کچھ مجبوریوں میں عمر سے شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر اچھا نہیں لگتا تھا، ان کا کام بھی اتنا اچھا نہیں تھا۔ خیر، میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ، یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے جان چھڑا دے۔ وہ جاہل سا، بولنے کا بھی پتہ نہیں تھا۔ میں ہر بات پہ عمر کو بے عزت کرتی، تنقید کرتی، عمر پہ غصہ کرتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑ کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے عمر سے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی، لڑکا بہت اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ باقی کیا کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا کبھی گالیاں دی؟ لڑکی کہتی ہے، لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی عمر سے۔ میں نے امی ابو سے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے عمر کو بلوایا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر، کیوں بھائی، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی، جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ لڑکی کہتی ہے، میرے چچا تایا سب وہاں موجود تھے۔ میں بولی کہ مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، اسی شرط پہ میں عمر کے ساتھ جاؤں گی۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ میں غریب انسان 30,000 روپے مہینے کہاں سے لا کر دوں گا۔ چچا نے عمر سے کہا، عمر، دے سکتے ہو 30,000 روپے مہینے؟ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لی، بولا، ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 روپے الگ سے دوں گا ہر مہینے۔ لڑکی کہتی ہے، میں نے دل کی گالی دی اور کہا کہ کمینے، دیکھنا میں تیرا جینا حرام کر دوں گی۔ میں اسی شرط کے ساتھ میں عمر کے ساتھ چلی گئی کہ وہ 30,000 روپے ہر مہینے مجھے لا کر دے گا۔ عمر سے جب بھی پوچھا، کیا کام کرتے ہو؟ عمر کہتا، میں سرکاری آفس میں جاب کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں کبھی عمر سے پوچھا، نہ انہوں نے کبھی بتایا۔ خیر، عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے آئی فون لے کر دو، میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی عمر کو کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ عمر نے میری یہ بات سن کر مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا، شہزادی لے دوں گا، بس پریشان نہ کرو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی وہی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں عمر کے مرچ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک ڈال دیتی۔ وہ لڑکی کہتی ہے، وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کے بے ہوشی کی طرح سو جاتا، نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا۔ لڑکی بیان کرتی ہے، میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے، وہ اتنی ہی محبت کرتا تھا مجھ سے۔ میں ایک دن اپنے دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی، شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، میں بے جان ہو گئی۔ جس کو میں جاہل، ان پڑھ کہتی تھی، اور جس عمر سے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا میں نے کبھی حال تک نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ عمر سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ لڑکی بیان کرتی ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، عمر کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے تھے، پسینے سے شرابور عمر، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔
وہ لڑکی کہتی ہے وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا کہ او عمر چل یہ سامان اٹھا، اور دوسری بس کی چھت پر لوٹ کر عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی اور رول کیا روٹی کو۔ ایک ہاتھ سے روٹی کھا رہا تھا عمر اور ایک ہاتھ سے سامان اٹھا کر سر پر بس پہ چڑھا رہا تھا۔ لڑکی بیان کرتی ہے میں قربان جاؤں عمر پہ، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا، میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا عمر کا، سائٹ پہ دکان کے قریب زمین پہ بیٹھ گیا عمر۔ کتنی بے بسی کی تھکن تھی عمر میں، سارا دن وہاں درد سہنا، رات کو میری باتیں سننا۔ وہ لڑکی بیان کرتی ہے وہ میرے لیے حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل ہی بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی، بہت روئی تھی، بہت زیادہ روئی تھی۔ عمر کو پلاؤ بہت پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا، میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ گھر آیا، مجھ سے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد میں پلاؤ کھا رہا ہوں۔ وہ لڑکی بیان کرتی ہے کھانا پلیٹ میں عمر لے کر میرے پاس بیٹھ گئے، کھانے لگے، میں عمر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں، میں کتنی اذیت دیتی ہوں عمر کو، میں کتنی تکلیف دیتی ہوں عمر کو، لیکن عمر کی زبان پہ ایک شکوہ تک نہیں ہوتا۔ عمر پہ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ سینے سے لپٹ جاؤں عمر کے۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے، کہنے لگا یہ لو شہزادی 30,000 روپے۔ لڑکی بیان کرتی ہے میں چیخ چیخ کر رونے لگی، عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے عمر۔ عمر حیران تھا مجھے کیا ہو گیا ہے۔ عمر نے میرا ہاتھ تھاما، بولے اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ عمر کہنے لگے شہزادی تم کتنی بھولی ہو، پاگل، تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی خدا جانے، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ لڑکی بیان کرتی ہے میں عمر کے سینے سے لگ گئی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی بنگلہ چاہیے تھا، مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی، میری دنیا تو عمر بن چکا تھا۔ لڑکی بیان کرتی ہے کہ عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہتی ہیں جب کھلا نہیں سکتے تھے تو شادی کیوں کی، بات بات پہ جھگڑا کرنا، تانے دینا اپنے غریب شوہر کو۔ لڑکی بیان کرتی ہے کہ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جیسے میں نے عمر کو دیکھا تھا، خدا کی قسم ہم ایک سانس نہ لے سکیں اس ماحول میں، یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے، اپنے پریوار کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ شوہر بیان کرتی ہے کہ جتنے شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیاں اور اے سی والے محل میں وہ سکون نہیں ملا جو سکون عمر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون عمر کا سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون عمر کی پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، اگر شوہر غریب ہے تب بھی اس سے محبت کرو، کیونکہ اگر شوہر تجھ سے محبت کرتا ہے تو اس سے بڑی دولت تیرے لیے دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتی۔ پیسے آج ہیں کل نہیں، پیسہ کس کا ہوا دولت کس کی ہوئی ہے۔ لڑکی بیان کرتی ہے عمر اب میری زندگی ہے اور میں عمر کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مجھے بہت سکون ملا اس دن کے بعد میں عمر کے ساتھ رہنے لگی۔ میری ماں اور بہنوں اگر شوہر غریب ہے تو شوہر کو ستایا نہ کرو، شوہر کو تانے نہ دیا کرو، کیونکہ اللہ کی خوشی دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ بہت خوش ہوتا ہے، وہ بیوی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے جو محبت ہوتی ہے، بیوی اور شوہر کے درمیان میں جو محبت ہوتی ہے، خوشی والی زندگی ہوتی ہے، اگر وہ ایک ساتھ الفت و محبت سے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتا ہے۔ تو ناظرین اگر میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، اگر آپ میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور
ایک دوسرے کو شیئر بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔